ماحول ہے، اور چمک دمک، روشنی، پیار، خوشبو، اور یہ کیا عجیب انداز ہے۔ میں جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا تو ایک شادی جو گاڑی پہ لینے آئے تھے تو کہنے لگے علامہ صاحب عجیب بات ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا چاند چڑھتا ہے اس دن پہلی تھی تو فوراً رنگ بدل جاتا ہے اور ماحول بدل جاتا ہے۔ تو میں نے برجستہ عرض کی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا فرق ہوتا ہے، پھول پر بھی بارش برستی ہے اور روڑی پر بھی برستی ہے، بادل تو برستا ہے اس میں کمی کوئی نہیں، لیکن پھولوں پر برسے تو خوشبو آتی ہے، روڑی پر برسے تو بدبو آتی ہے۔ کسی جگہ سے خوشبوئیں آتی ہیں، کسی جگہ ماتم کی صف بچھتی ہے، یہ اپنی اپنی زمین ہے۔ دیکھیں بہار جب آتی ہے تو ہر درخت بول رہا ہوتا ہے، ہر درخت چمک رہا ہوتا ہے، ہر درخت پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے اوئے بہار آئی ہے۔ لیکن کون سا درخت؟ جس کی جڑیں زمین سے فیض یاب ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو زندگی میسر ہوتی ہے، اس پر بہار اثر کرتی ہے اور بہار اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جس کے ایمان کی زمین صحیح ہو اور بوٹا لگا ہوا ہو تو جب موسم بہار جو بھی آتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایمان کی زمین سے تعلق ہے۔ گلیاں بازار سجے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، خوبصورت ہوائیں فضائیں، اور یہ چمک دمک، یہ ماحول آج بھی بتا رہا ہے کہ کدھر ایمان کی زمین ہے، کون سی زمین زرخیز ہے، اور جڑیں کن کی زمین میں موجود ہیں، اور زندہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے ہم حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولانا روم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس آستان نور پہ بیٹھے ہیں یہ بزرگوں کا فیض آج میں دیکھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ کہ بابا جی صاحب نے 27 سال جس جگہ پر گزارے ہیں آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ چمک اور وہ دمک اور وہ فیضان آج بھی اللہ کے فضل سے محسوس ہو رہا ہے۔ نزلہ نہ ہو، حص نہ ختم ہوگی ہو تو یقیناً یہ خوشبوئیں ضرور محسوس ہوتی ہیں۔ تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، پر میں کر سکتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ بہت گہری بات کی، فرمایا کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، فرمایا نہیں، شمع روشن ہوتی ہے تو پروانہ آتا ہے، شمع کی چمک پروانے کو مجبور کرتی ہے، اور پروانے کا انداز شمع کی چمک کی وجہ سے ہے۔ فرمایا حضور پہلے توجہ فرماتے ہیں پھر امتی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے۔ اور اس پر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کریمہ تھی کہ حضور سلام میں پہل فرماتے تھے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بارہا مرتبہ میری کوشش ہوئی کہ میں سلام میں پہل کروں لیکن حضور سلام میں پہل فرما دیتے۔ تو شیخ یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں اور بڑی لطیف بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہ، کوئی کہ درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، آج بھی حضور کی توجہ جس پہ ہوتی ہے وہ سلام پڑھتا، توجہ کے بغیر کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا، اور پہلے حضور توجہ فرماتے ہیں، سلام فرماتے ہیں، آج بھی حضور پہل فرماتے ہیں، تو اس شخص کے سینے میں وہ چمک آتی ہے اور زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ اکبر، آج کا یہ جو نشست ہے یا جتنی بھی حضور کی محافل ہیں یا جو آج پوری دنیا پر چراغاں ہیں،
یہ بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں. بول نہیں رہے. صدیقی صاحب کا جو انداز تھا، آئے آئے دل کر رہا تھا ساری رات ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو. بول نہیں رہے، بلائے جا رہے ہیں. آئے نہیں لائے گئے ہیں، بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں. یہ سچی بات ہے، یہ کوئی تقریری کوئی جملے نہیں، یہ لفظوں کی بنڈلیاں نہیں، یہ حقیقت بات ہے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے. مقتدر سامعین حضرات، میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے 2-3 مسئلے رکھنے ہیں تاکہ میلاد شریف کا ماحول ہے. ایک تو میلاد کی حقیقت پر 2-3 باتیں کرنی ہیں، اور دوسرا میلاد کے فائدے پر غیر رسمی انداز میں کچھ پیغام دینا ہے، اور کچھ تقاضوں پر بات تھوڑی سی کرنی ہے تاکہ ہم آج جس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان ہے، علمی روحانی دسترخوان ہے. تو ہمارے لمحے اللہ کرے اتنے فیض یاب ہوں اور ہمارے سینے منور ہوں کہ ہم جب اٹھیں تو خیرات اتنی ملے کہ ہم سارے زمانے میں خیرات تقسیم کر رہے ہیں. میلاد شریف کا لنگر ہمیں ملا ہے. میلاد شریف کے حوالہ سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی ایک وجہ ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ گونج کم کر دیں اگر ہو سکے تو. حال کی ہے تو پھر الحمدللہ علی کل حال. اب دیکھیے کہ ایک غلط فہمی ہے میلاد شریف کے حوالہ سے، جنہیں ہوئی ہے تو انہیں کیوں ہوئی ہے یہ غور کریں. اصل میں میلاد کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے. میلاد کی حقیقت پوری امت میں اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ ہے کہ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. باقی نسبتوں کا ساتھ ذکر وہ حضور کی وجہ سے ہے. اصل میں حضور کا ذکر ہے کہ جس کو ہم میلاد کہتے ہیں. باقی کیا ہے؟ باقی انتظامات ہیں. یہ ساؤنڈ ہے، ویڈیو ہے، یہ نظام ہے، سٹیج لگا ہے، علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، یہ ایک انتظام ہے. حقیقت میلاد نہیں. حقیقت میلاد حضور کا ذکر ہے. ساؤنڈ نہ بھی ہو، حضور کا ذکر ہو، میلاد ہو جائے گا. آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، اتنے نہ بھی ہوں، 2-3 ہوں. اب غور کیجئے گا جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ کوشش کیا کریں کہ جب پروگراموں میں آئیں تو ایجوکیٹ ہوں، اپنی پوری توجہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی بچ جائے. کسی کو گرانا نہیں، ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا. نیت یہ رکھنی ہے حضور کا کوئی امتی بچ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر. اب کیا ہے کہ یہ انتظام ہے. نفس مسئلہ اور ہے، حقیقت اور ہے، انتظام اور ہے. مسجد 1400 سال سے لے کر آج تک مسجد ہے. انتظام ہر دور میں بدلے ہیں، ہر دور میں انتظام بدلا ہے، حقیقت نہیں بدلی. 1400 سال پہلے مسجد کا سسٹم دیکھیں، آج انتظام اور ہے. ہر زمانے انتظام زمانے کے تقاضوں کے مطابق لازمی ہوگا. زمانے کے تقاضوں کو مد نظر ہم رکھیں گے. حج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک اس کی حقیقت وہی کھڑی ہے. جو ارکان ہے، جو جگہ ہے وہی ہے. انتظام بدلے ہیں. سواری اس وقت کیا تھی، آج کیا ہے، یہ انتظام بدلا ہے، حقیقت نہیں بدلی. نکاح ہم کرتے ہیں، نکاح میں ضروری چیز کیا ہے؟ نکاح میں حق مہر ہے، یہ ضروری ہے. اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے. مولوی صاحب کا ہونا بھی ضروری نہیں. معاف کرنا تو برکت تو بہت ہو جائے گی کہ عالم دین ہو، سیدزادے ہوں، پیر صاحب ہوں تو ایجاب و قبول کرا دیں.
اللہ اکبر، اسلاف کا طریقہ بھی ہے، لیکن ضرورت میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھیں، ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں، اور پھر کیا ہے، حق مہر. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. یہ میرج ہال، مارکی، بندوں کا انتظام، یہ لائٹنگ، یہ سارا کچھ یہ انتظام ہے، یہ ضروری نہیں. حقیقت دیکھنی ہے کیا ہے. جہاد 1400 سال سے لے کر آج تک اسی حقیقت پہ ہے. انتظام زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلا ہے. تیر تلوار بالے آج نہیں چلتے، ایٹم بم ہیں، مشین گنے ہیں، لانچر ہیں. میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ انتظام ہے، یہ ہر دور میں بدلا ہے. غلط فہمی کیوں ہوئی ہے؟ جو ہمارا مخالف ہے اس کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اس نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے. انتظام کو جب سے میلاد سمجھا ہے تو پھر بولا ہے 100 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا، 200 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا، 400 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو غور تو کرو نا، میلاد کیا ہے؟ میلاد حضور کا ذکر ہے. تو بولو حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ آمین. واہ، حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور کا اسم پاک لیجئے، وہ اشارہ کر رہا ہے کہ حضور کی تعریف کی ابتدا الذی یحمد حمدا بعد حمد یحمد مرتن بعد مرتن یحمد کرتن بعد کرتن، اس کی ابتدا ذات خدا ہے. تو کیا اللہ کے لیے کب بولا جا سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے؟ حضور نے منع فرمایا صحابہ اللہ کے لیے کب نہیں بولو، یہ اس کی شان کے لائق نہیں. کب کا تعلق وقت سے ہے، وقت تو اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ تعین ہو جاتا ہے کب سے. یہ کہو وہ آبادن آبادہ ہے، اللہ کے لیے آبادن آبادہ ہے. تو جب حضور کے ذکر کی ابتدا اللہ سے ہے تو اللہ کے لیے کب کا لفظ بولا نہیں جا سکتا، تو پھر میلاد کے لیے بھی لفظ کب بولا؟ ورفعنا، علماء بیٹھے ہیں، یہ ماضی مطلق ہے. ورفعنا ایک ہوتا ماضی قریب، ایک ہوتا بعید، ایک ہوتا مطلق. یہ تو نقطہ سنجی کی نہ مجھے عادت ہے اور نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے. بس یہ ہے کہ لنگر جو فقیروں نے دیا ہے وہ تقسیم کرنا ہے، بس یہی ڈیوٹی ہے، اور کیا ہے. نہیں میں اپنی نو مونج کر تی اتوں ہو کے کوٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جویں چاہے لوٹ. ہاں بات سنو، یہ بات میں جو بڑی دھیان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ماضی قریب اور بعید، اس میں زمانے کا ایک تعین موجود ہے، چاہے قریب کا ہے چاہے دور کا ہے. دور کا ہے تو ماضی قریب ہوگا، 2000 سال ہو گئے، 3000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، تعین موجود ہے. 2 دن 2 لمحے گزرا ہوا زمانہ ہے. ماضی قریب اور بعید میں تعین ہوگا وقت کا، لیکن جس زمانے کے لیے تعین نہ ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے ماضی مطلق ہے. ورفعنا، ہم نے بلند کیا، کر دیا. یا اللہ کب؟ فرمایا اسی لیے تو ماضی مطلق ہے کہ کب، تب، جب یہ بعد کی باتیں ہیں. ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا پہلے بلند فرمایا.
تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے آگے. پھر قرآن شریف پڑھو تو حضور کا ذکر، تو پھر انبیاء نے کیا، پھر اولیاء نے کیا، پھر امتوں نے کیا، پھر حسان بن ثابت کو پڑھو، پھر اور قصائد جتنے ہیں. اس پر رات ختم ہو جائے، راتیں ختم ہو جائیں، یہ باتیں ختم. لیکن میں پیغام اس پر اسی اشارے پر آگے جانا چاہتا ہوں کہ یہ انتظام ہر زمانے میں بدلا ہے. یہ کہہ سکتے ہو 100 سال پہلے ساؤنڈ نہیں تھا، یہ چراغا نہیں تھا، یہ انداز نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہو. حضرت یہ نہیں کہہ سکتے میلاد نہیں تھا. شٹ اپ. میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے. اجے نہ آدم پیدا ہویا تے نہ اے چند ستارے، ادوی نور محمد والا لیندا سی لشکارے. بس آہد سی یا احمد سی یہ کل پسارا کل بنیا. او یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا کل بنیا. او ایک منٹ بات سنو جی، ایک منٹ بات سنو. کیا بات ہے آپ کا تو نعرہ، کیا بات ہے. اگر نعرہ لگانا ہے نا تو پھر ٹائم ضائع نہیں کرنا، پورا جوش سے لگانا ہے. اور درویشوں کے قدموں میں آپ بیٹھے ہو، ولیوں کی نگری میں آپ بیٹھے ہو، اور یہ دیوبندیوں کی جگہ نہیں، دو بندیوں کا فیض ہے. تو ڈٹ کے پھر نعرہ لگانا ہے. اگر نہیں لگانا پھر چپ کر کے سنتے رہو، میں بھی بات کروں. اگر نعرہ لگانا ہے اور پھر ختم نبوت کا لگانا ہے تو پھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور فیضان چمک رہا ہو. اور اگر آپ کی طبیعت ہے تو میں لگاتا ہوں، پھر بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایسے بولو نا. اگر تم نے بات کرنی ہے انتظام پر تو پھر علمی طور پر بات ہوگی، حقیقت پر ہوگی. شٹلے نہیں چلیں گے، شش مچھلیوں سے بات نہیں ہوگی، بات ہوگی صحیح. اور پھر اللہ کی قسم تمہیں پھر سیرت النبی کانفرنس بھی ثابت کرنی پڑے گی، ختم بخاری بھی ثابت کرنا پڑے گا. صرف اشارہ کر رہا ہوں، کھول نہیں رہا. یہ صرف ناو، یہ نصاب کوئی مائی کا لال مولوی ثابت نہیں کر سکتا. آج ساری مسجدوں والوں نے، اہل حدیث دیوبندی جتنے ہیں سب نے لکھا ہے فجر 5:30 بجے ہوگی. میں نے کہا مولانا تجھے واسطہ ہے اس باپ کا جس کا تو بیٹا ہے، بتا کسی صحابی نے 5:30 بجے یہ وقت مقرر کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے مقرر کیا، عمر فاروق نے مقرر کیا، خلفائے راشدین نے مقرر کیا. کسی صحابہ نے سرکار کے دور میں ظہر اتنے بجے ہوگی، فجر 1:30 بجے ہوگی، اچھا جی ظہر 1:30 بجے ہوگی، عصر 4:15 بجے ہوگی، عشاء 7:15 بجے ہوگی. صدیق اکبر نے کیا ہے؟ گلا کرتے ہو؟ سیدھے آؤ بات کرو. اگر میلاد پہ بات کرنی ہے تو اللہ اکبر جل شانہ. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. آج جو حدیث کی قسمیں پڑھاتے ہو، حدیث کا آج جو جتنے اصول ہیں یہ سارے کے سارے مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے. منقطع بمانی اقسام، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، سیلی ذاتی ہے، سیلی غیری ہے، حسلی ذاتی ہے، حسلی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے. صدیق اکبر نے کی ہے، خلفائے راشدین نے کی ہے. بھائی کا لال ہے تو بولنا. بات اصول پہ ہوگی کہ ہر زمانے میں جب ضرورت پڑی تو اصل موجود تھی، اس اصل کی حفاظت کے لیے پھر زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتظام کرنا پڑا. تو میلاد شریف، اور اس پر تو پھر میں کہتا ہوں ایک اور بات بھی 14 اگست آتا ہے. 14 اگست تو ڈیزل بھی چلتا ہے، پیٹرول بھی چلتا ہے. 14 اگست کو ریلی بھی، ریلا بھی، جھنڈا بھی، جھنڈی بھی، مرچیں بھی لگتی ہیں. کبھی کسی مولوی کو مرچیں نہیں لگی کہ 14 اگست ہے. میں نے کہا 14 اگست کو کیا ہوا ہے؟ جی اللہ نے ایک ریاست دی ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، چونکہ یوم آزادی ہے. تو میں کیا مسجد میں نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، یا اللہ تو نے ایک ریاست دی ہے. جلوس کا کیا مطلب؟ جلسے کا کیا مطلب؟ ریلی کا کیا مطلب؟ کہنے لگے اصل میں مولانا یہ ہے کہ ٹھیک ہے شکر سجدے سے بھی ہو جائے گا، نفل سے بھی ہو جائے گا، لیکن ریلی کا ایک مقصد شکر کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دشمن انڈیا کو ہم بتائیں کہ ہم مری ہوئی قوم نہیں، ہم پاکستان کی وفا والے لوگ ہیں، اس مٹی سے وفا کرنے والے لوگ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں.
میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا. ایک طرف 14 اگست رکھ, ایک طرف 12 ربیع الاول رکھ. کہاں 14 اگست, کہاں 12 ربیع الاول؟ 14 اگست کو تو ایک ریاست آزاد ہوئی, 12 ربیع الاول کو وہ ہستی آئی جس نے ساری انسانیت کو آزاد کیا. 14 اگست کو پاکستان بنا اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی, نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ تورات ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ دریا دہارے. جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ. آمین. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر جل شانہ, اللہ اکبر. اب توجہ کیجئے. اچھا ایک بات اگر اشارے سے کر دوں, جی چونکہ دشمن کو بتانا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے, تم جلوس ہے, میں نے کہا پھر تھوڑا سا غور کرو, شرم, تھوڑی سی شرم کرو کہ جس دور میں نبی کے خاکے بن رہے ہوں, نبی کی ناموس پہ حملہ ہو گیا ہو, نبی کی عزت پہ حملہ ہو, اس وقت تو سب کو مل کر جلوس نکال کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہیے, اے خبردار, ہمارے نبی کے بارے میں انگلی نہ کرنا, یہ زندہ قوم ہے, امت زندہ ہے. اب توجہ کرو, میں اس کو بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں نے پیغام دے دیا میلاد کے حوالے سے. اگر بدعت پر بحث ہوگی تو پھر اصولی بحث ہوگی, یہ کوئی نہیں ہے, گلنا نہیں ہے, علمی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اگلے دن میں پورے زور سے کہہ کے آیا ہوں, گجرات والا آر پی او بھی بیٹھا تھا, ڈی سی اے سی بیٹھا تھا, بین المسالک پروگرام تھا, اس حوالہ سے میں کہہ کے آیا ہوں. اور میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں ان کے سامنے, اور یہ بات بھی رکھی ہے کہ یہ جو سب ٹھیک ہے. میں نے کہا ہمیں سمجھا دیں, ہم کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے, ہمیں سمجھائیں پہلے. میں سوال چھوڑ کے آیا ہوں. دوسری بات, میلاد شریف کا فائدہ کیا ہے؟ میلاد کی حقیقت سمجھ آ گئی؟ اب فائدہ کیا ہے میلاد شریف کا فائدہ؟ اللہ اکبر. سب سے پہلا مناظر اعظم نے جو جملہ کہا تھا صدیقی صاحب کے بلا نے, میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں. شرک کی جڑیں کٹتی ہیں, اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے, اور ہم 12 ربیع الاول کو میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں وہ رب ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے, اور یہ نبی ہیں جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. میلاد شرک. اور اس پر ایک میں جملہ عرض کروں گا, اور میں شاہ جی دعا دے دیں گے, اور دعا کے لیے ہم آتے ہیں, نگاہ کے لیے آتے ہیں, اور میرے سینے میں جتنا فیض ہے یہ حضور سادات کی نگاہ کا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جس سے ملا, جب ملا, جو ملا, سادات کے صدقے ملتا ہے. ہاں باقی جو بھی ہے سلسلہ کار, اللہ اکبر. اب توجہ کرو, یہ جو شرک کی مشین ہے نا, شرک ہو گیا جی, شرک ہو گیا جی, شرک ہو گیا, اس پر ایک بات اگر اجازت ہو تو کروں. میں نے کہا شرک کا سسٹم سارا یہ مرضی کو فائدہ دیتا ہے. مرضی کو کیسے؟ جب اجتماعی شرک ہو جائے تو پھر ضرورت نبوت ہوتی ہے, امت گمراہ ہو جائے. اس لیے سرکار نے بخاری پڑھ کہ سرکار نے آخری خطبے میں, اجتماعی خطبے میں, سرکار نے شہدائے احد کے پاس حضور نے ممبر لگایا. بخاری پڑھ, ممبر جب لگایا نا تو سرکار نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے. بڑی طویل حدیث ہے, میں وقت بچانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور میرا دل ہے کہ 40-45 منٹ میں نا پیغام پہنچ جائے, لنگر آپ تک وہ پورا پہنچ جائے, اور پھر مزے سے آپ لنگر استعمال کرتے رہیں. حضور نے فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا, یہ مجھے ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, ہاں یہ ہوگا کہ حب الدنیا وکراہت الموت, دنیا سے محبت ہوگی, موت سے نفرت ہوگی, یہ چیز آج موجود ہے. لیکن فرمایا شرک نہیں ہوگا. اس پر صوفیاء, علماء, عرفاء نے ایک بات لکھی ہے کہ کیوں سرکار نے فرمایا
क्यों सरकार ने फरमाया कि शिरक नहीं होगा? फरमाया वजह थी अकीदे खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज, कि पहली उम्मतों में जब शिरक होता तो नबी आ जाता, फिर शिरक होता तो फिर नबी आता, फिर शिरक होता तो फिर नबी आता, फिर शिरक होता तो फिर नबी आता। यानी शिरक के अंधेरे के लिए नबी का चिराग सूरज जलाया जाता और शिरक का खात्मा होता। तो शिरक होने के बाद नबी तशरीफ ले आते, लेकिन जब हुजूर की आमद हुई, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का मिलाद हुआ, तो मिलाद की ये बरकत हुई। अल्लाह अकबर, हुजूर आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए, खातमुन नबीयीन बन के आए। तो अब सरकार ने 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी में उस सिराज मुनीर वो इस तरह चमका, इस तरह नूर दिया, इस तरह बांटा, इस तरह रोशनी दी। फरमाए अब मैं मुतमिन हूं, अब मेरे बाद शिरक नहीं होगा। क्यों? वजह क्या थी? क्या वजह थी? कि पहली उम्मतों में जब शिरक होता तो नबी आ जाता, अब चूंकि मैं आखिरी नबी बन के आया हूं, अब शिरक नहीं होगा। हुजूर क्यों? फरमाया ना क़यामत तक शिरक होगा, ना नया नबी आएगा। तो ये जो शिरक की मशीन चला देते हैं ना जी, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक, ये मरज़ई को फायदा है। जब मरज़ई समझता है कि शिरक हो गया जी, 80% उम्मत मुशरिक हो गई है, जब अंगूठे चुमने भी शिरक तक खलोगे, सलाम पढ़ना भी शिरक है, अब ये सारा कुछ शिरक है, तो फिर तो इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुशरिक हो गई। तो जब उम्मत मुशरिक हो गई तो मरज़ई कहता है फिर आप जरूरत नबूवत है, नबी मनो। आपको समझ ही नहीं आ रही। अल्लाह अकबर जल्ला शान, में बात किसी और की कर रहा हूं, आप तो सारे क्या बात है चमकदार लोग बैठे हैं। तो इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, सर इस पर एक मुल्ला अली कारी ने किबला के और जुमला लिखा है, मेरे जहन में आ गया है, और ये लंगर आपका ही है। मुल्ला अली कारी ने एक और बात भी लिखी है। आप फरमाते हैं ये शिरक का मसला सरकार ने बयान फरमाया, तो शुहदाए उहद के पास ही मिंबर क्यों लगाया? आला अयाम मर्ज चल रहे थे, उसके बाद हुजूर ने आखिरी खुतबा कोई नहीं दिया, मज़ारात औलिया के पास ही क्यों मिंबर लगाया? नक्काद है सुन्नत का मुल्ला अली कारी। देवबंदी भी सलाम करते हैं, अहले हदीस भी सलाम करते हैं। हजरत मुल्ला अली कारी ने एक जुमला लिखा है, आप फरमाते हैं गोया हुजूर इस जगह पर मिंबर लगाकर एजेंडा एक था शिरक का, कि शिरक नहीं होगा। गोया हुजूर इशारतन फरमा रहे थे कि कुछ लोग कब्रों को निशाना बनाकर शिरक 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 करेंगे। मैं कब्रों के पास ही बैठ के कह रहा हूं शिरक नहीं होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, वाह वाह, हाय हाय। अब सुनो, और इस पर शाह अब्दुल अजीज दब्बाग, आप कौन, क्या हजरत को कौन नहीं जानता, अल अबरी शरीफ वाले, क्या बात है। अब वक्त नहीं कि मैं उस जने की कोई बात करूं। उम्मी वली थे और वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस संदे लेके आते, हदीस की सनद हमें दे दे। उम्मी वली थे। कोई बंदा आके ना अरबी पढ़ता ना, अरबी पढ़ता तो आप कहते ये हदीस नहीं, ये हदीस नहीं। कोई हदीस पढ़ता और कुरान पढ़ता और मिल के पढ़ता, आयत आदि में हदीस पढ़ता, कहते यहां तक कुरान है, यहां तक हदीस है, इधर तक कुरान है, इधर तक हदीस है। किसी ने पूछा कि हुजूर ये आप फर्क कैसे करते हैं? आपने फरमाया जब बंदा कुरान पढ़ता है तो उसके मुंह से 2 नूर निकलते हैं, और जब हदीस पढ़ता है 1 नूर निकलता है, और देखने वाले को पता चल जाता है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये हुजूर का कलाम है, और ये भी पता चल जाता है ये सही है। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग एक जुमला लिखते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर मेरा एक गुमान है आप पर कि अगर आपको ये समझ आ गई ना तो आप वजद करेंगे। हाय 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 हाय। आप फिर नारा नहीं, मैं नारे के लिए नहीं, और मेरी तो ये ख्वाहिश ही नहीं होती, और सुबहान अल्लाह के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरे यकीन के मुताबिक सुबहान अल्लाह से बूटा तो लगता है जो दिल से निकाली जाए। ठीक है ना जी। हाँ, तो जो गैंती ले गए तो कड्डी जाए, उहदे नाल पता नहीं लगता या नहीं लगता, ये नहीं पता, वो उलमा को पता होगा, लेकिन दिल से जो कही जाए ना उसी जन्नत में बूटा लगता है। अब तवज्जो करो जो बात मैं करने लगा हूं। इस पर शाह साहब एक बात लिखते हैं,
آپ نے فرمایا, حضور نے کیوں فرمایا کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا؟ اب اگر آپ کو سمجھ آئی, پھر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. پھر جیسی زمین ہوگی, بارش پڑے گی, پھر اس طرح زمین رزلٹ دے گی. فرماتے ہیں کہ شرک تب ہوتا ہے جب امت پر نبی کی توجہ ہٹ جاتی ہے. مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ مثال انہوں نے دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے گئے تو 40 دن اللہ سے ہم کلام رہے, توجہ امت سے ہٹ گئی. پھر ادھر سے توجہ کدھر ادھر آنی تھی, آئے ہائے توجہ ادھر ہی تھی, پیچھے شرک ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں 40 دن کے لیے توجہ ہٹی تو پھر پیچھے شرک ہو گیا. اب کنجوسی نہیں کرنی, توجہ کرنی ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. فرمایا میں زمین میں جا رہا ہوں, گنبد خضرا میں لیٹ کر ہر لمحہ میری توجہ تمہارے اوپر ہوگی تو شرک کہاں سے ہوگا؟ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا, شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ توجہ, فرمایا شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا آج میری امت میں ابھی شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا ہر لمحہ میری توجہ میں رہیں گے. جن کا درود میں خود سنوں گا, ادھر شرک کے اندھیرے نے کیا کرنا ہے. اس پر ایک اور بات بھی ہے, لیکن چلو رہنے دیتے ہیں, میں دوسرا پیغام شروع کرتا ہوں. یہ جو خوشی کا تصور ہے میلاد میں, یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہلا ہے, اور غم کا بیانیہ مرزائیوں کو سپورٹ ہے. میں آج فائدہ بتا رہا ہوں کہ میلاد کا فائدہ کیا ہے. آپ نے فائدے تو بڑے سنے ہوں گے, لیکن میں شاہ جی کا لنگر دے رہا ہوں آپ کو, یہ اہل بیت کا لنگر ہے. اب توجہ کیجئے, میلاد کی خوشی یہ تصور ہے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے کا, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. اور غم کا مشورہ یہ عقیدہ ختم نبوت پر غداری ہے. اب سنو جو بات میں کرنے لگا ہوں. غم اس کا منایا جاتا ہے جو نعمت چلی جائے, وہ بھی 3 دن 3 دن 3 دن 3 1 2 3, اس کے علاوہ نہیں. عورت خامد فوت ہو جائے, وہ سوگ کا مسئلہ, باقی کوئی نہیں. لیکن بنیادی کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ غم تب ہوتا ہے جب نعمت چلی جائے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں نا جی, یہ فیضان نہ مختلف حصوں میں دیوبندی شریف کا پہنچا ہے, اور قاسم شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت انداز تھا اویسی سلسلہ میں. چونکہ میں بھی اویسی ہوں تو پھر پھول کی سمجھ آتی ہے. حضرت سیدنا قاسم شاہ صاحب پردہ فرما گئے, آپ کو پتا ہے. ایک غم کا تصور آتا ہے بولنے میں. شاہ صاحب تھے, شاہ صاحب ہیں, یہ حضرت شاہ جی صابر شاہ صاحب ہیں, قاسم شاہ صاحب تھے. اب توجہ کرنی ہے. والدہ اگر فوت ہو گئی ہے تو والدہ تھیں, والد تھے, جائیداد تھی, عزت تھی, مقام تھا, مرتبہ تھا تھی تھے. یہ نعمت کی رخصتی اور نہ موجود ہونے پر دلالت ہے. اور قبلہ شاہ جی ہیں, رحمت ہے, مدرسہ ہے, فیضان ہے, سلسلہ ہے, نوکری ہے, جائیداد ہے, آج پروگرام ہے, ہیں. یہ نعمت کے موجود ہونے کا تصور ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک خفیہ اشارہ ملتا ہے خوشی کا اور غم کے انکار کا.
وہ کلمہ شریف روز ہم پڑھتے ہیں تو کلمہ اظہار کرتا ہے خوشی کر غم نہ کر، خوشی کر غم نہ کر. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے. صدیقی صاحب کے بلا کیا میں کہہ سکتا ہوں تھے؟ محمد اللہ کے رسول. ویسے یار میری طبیعت نہیں کہ میں سب کو بلاؤں، کیونکہ میں بولنے کے لیے آتا ہوں، لیکن اب توجہ کے لیے میں بول رہا ہوں کہ سب بولیں محمد اللہ کے رسول. تھوڑا تصور ادھر کر کے بھی، محمد اللہ کے رسول یا محمد اللہ کے رسول تھے پڑھ سکتے ہو؟ جن کا عقیدہ تھے والا ہے کہ بلا ترجمہ تھے نہیں کریں گے، عقیدہ تھے والا ہے، ترجمہ نہیں کرے گا مائی کا لال، ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول. اور اگر پھر اب سمجھ آئی تو پھر وجد بھی آئے گا، اگر مٹی صحیح ہوئی تو محمد اللہ کے رسول ہیں، پکی بات ہے. تو پھر غم کس چیز کا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تو جب ہیں. اور ایک اور جملہ میں کہتا ہوں، ہم غم منائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ایک بات بتا دو، نعمت کی رخصتی پر غم ہوتا ہے، نعمت کے موجود نہ ہونے پر غم کا تصور ہے. جو غم کا مشورہ دے اس سے پوچھو مولانا آج کل نبی کون ہے؟ آج کل کون ہے؟ آپ کے نبی آج کل کون ہے؟ کہ دیکھ قادیانیاں نال تو نہیں ہو گیا کام؟ وہ تو تھے، غم مناؤ، مر گئے، مک گئے، چنڈیاں نہ لگاؤ، جلسے نہ کرو، جلوس نہ کرو، کیونکہ 12 ربیع الاول کو وہ چلے گئے. اچھا پھر تو غم ہے، تے نویں کون ہے؟ نا نئے کون ہے؟ کون ہے نئے؟ میلاد شریف کی خوشی منا کر عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا جاتا ہے، اور غم کا بیانیہ یہ مرزائیوں کو خوش کیا جاتا ہے، مرزائیوں کو کہ غم ہے، چلے گئے. مرزائی اندہ پتر چپ کر نہ غم کر، میں نواں لے آیا تیرے جے چلے گئے. آپ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا آپ. یہ میلاد شریف کی خوشی، یہ عقیدہ ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہے کہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، مرحبا کے نعرے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، پوری دنیا اپنے نبی سے وفا کا عہد کر رہی ہے، اور مرزائیوں کو کہہ رہی ہے دفع ہو جاؤ، ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں، ہمارے تو ہیں. یار چپ کرو. اجا مرحبا تے بھی تساں سارے نعرہ لانے تے نون لیگ دا نعرہ ہے یا بلے دا نعرہ ہے یا پی پی دا نعرہ ہے؟ اور یار جس نبی دا کلمہ پڑھ دے او دا نعرہ ہے تے ادھر بھی سوچ دے ہو پہ بھی ہاتھ چکنے یا نہیں چکنے. بندہ نعرہ لائے تے جنیار لائے اور پورے زور سے لگائے. اب لگاؤ نعرہ. اب بولو نا. اب توجہ کرو، یہ غم کا بیانیہ ختم نبوت پر چھڑا اور خوشی پیرا ہے. میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، وقت نہیں، ورنہ اس کے آگے اور لنگر بھی ہے، اور لنگر بھی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب میں ایک اور فائدہ عرض کر دوں. میلاد شریف کا فائدہ پہلا کیا؟ شرک کا خاتمہ. دوسرا کیا؟ امت سے رشتہ، نبی پاک سے رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. ختم نبوت پر پہرا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ. یہ میلاد کا چھوٹا فائدہ ہے.
ایک اور فائدہ، اور اگر ٹائم ہوا تو پھر دوسرا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ فائدہ ہے کہ چونکہ میلاد شریف میں حضور کا تعارف ہوتا ہے، حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، علماء بیٹھے ہیں کہ محبت تعارف کی محتاج ہے. محبت تعارف کی محتاج ہے. تو میلاد شریف میں حضور کا تعارف ہوتا ہے، حضور ایسے تھے، 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 حضور ایسے تھے. تو جب ہم میلاد شریف میں یہ کرتے ہیں تو امت میں جذبہ محبت بڑھتا ہے. یار آئے 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 ہائے، او صدقے جاں، او صدقے جاں، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے. تو محبت بڑھتی ہے. تو تعارف ضروری ہے. یہ تعارف کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، ساری امت کو جمع کیا جاتا ہے. آؤ تمہیں بتائیں حضور کیسے تھے. صدیقی صاحب نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے نا جو ہے تار چھیڑا ہے آج. ہائے ہائے مزہ آ گیا یار، سچی بات ہے. اللہ وقت ایسے نعت خواں ہوں نا جو علامہ بھی ہوں. آپ علامہ ضرور ساتھ لکھوایا کریں، ضرور. آپ علامہ ہیں بھی، اور علامہ اس علامہ کے پوتے ہیں کہ جس پر علامہ ہونا ناز کرتا ہے. 1995 میں جامعہ نظامیہ سے یہ فارغ ہوئے ہیں. تو دنیا کو پتا چلے کہ نعت خواں سارے اینجدے نہیں، جن کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے. نعت خواں عالم بھی ہوتے ہیں، اور عالم ہو کے نعت پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے. اب توجہ کرو، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعارف سے محبت. اگر تعارف نہ ہو، مزہ لے رہے ہو بیان دا مزہ لے رہے ہو، سرکار دا ذکر سن رہے ہو، تو تساں کون ہی مارنی ہے. او بابا پرا ہو، گل سنن دے، آنکھیں بچائے حضرت حضرت حضرت. کیونکہ پتا چلا تعارف محبت بڑھاتی ہے. تعارف کے بغیر محبت نہیں. اور پھر اگر وقت اجازت دے تو اس پر ایک بات ضرور کروں گا. کیا کہ تعارف بھی دو قسم کا ہے. ایک تعارف ہے اندر کوڑ ہو، ایک ہے محبت ہو. کوڑ والا تعارف کیا ہے؟ مثال کے طور پر علامہ صدیقی صاحب ہیں، نعت خواں ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، اور مناظر اسلام کے پوتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے ہیں. ایک خاندانی تعارف ہے، ایک علمی تعارف ہے، ایک ویڑا ہے، ایک میدان ہے. تم کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو میں ان کا تعارف کراؤں، یہ عالم ہیں، حافظ ہیں، اور یہ حضرت کے فلاں حضرت کے پوتے ہیں، فلاں کے بھتیجے ہیں. یہ سارا اگر محبت ہے تعارف کراؤں. معذرت میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ نہیں. تو اگر میرے اندر کوڑ آوے تو یہ پوچھیں کون ہے؟ او مولوی ہے لاہوروں آیا، نالے تمہیں بعد دساں گے. ایک اور بات بھی سن لو کہ بعض دفعہ ہوتی بات سچ ہے، لیکن اندر کوڑ ہونے کی وجہ سے وہ ہوتی سچ ہے لیکن کوڑ ہوتا ہے اندر. مثال کے طور پر علامہ صاحب نے گریجویشن کی ہوئی ہو، حضرت نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. میں اور کسی کی مثال دیتا ہوں. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ماسٹر کیا ہو، تو میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کتنے پڑھے ہیں تو وہ کہے جی پرائمری پاس ہے. بات سچی ہے یا جھوٹی؟ سچی ہے. سچی ہے، سچی کی بلا. کیوں؟ جو ماسٹر کرتا ہے پرائمری تو کرتا ہے، بات سچی ہے. لیکن اس میں کوڑ کیا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں. کوڑ یہ ہے کہ اندر کوڑ کی وجہ سے اس نے ماسٹر نہیں بتایا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اس نے کہا پرائمری ہے. او کمینے تو ماسٹر کیوں نہیں بتا رہا؟ کیوں نہیں بتا رہا؟ یہ تعارف کرا رہا ہوں. حضور نے بکریاں چلائیں، حضور کے بیٹے تھے، حضور بیمار ہوئے، دانت ٹوٹا، خون نکلا، بیمار ہوئے، وہی آتی تھی 21 22 23 جی وہی آتی تھی. میں کہا جمیل وہ ہوتا ہے جو اوپر سے بھی سونا ہو، اندر سے بھی سونا ہو، وہ ہوتا ہے جمیل. اور جو اوپر سے سونا ہو اندر سے کوجا ہو وہ جمیل نہیں ہوتا، وہ ذلیل ہوتا ہے.
अब नबी का कराना है तो ये तारफ नहीं कराएंगे उनकी इतनी बीवियां थी, माँ का ये नाम था, बाप का ये नाम था जी, पूरा शजरा पढ़ दियो तो ये तारफ है ना। तारफ अगर तुझे मोहब्बत है तो फिर बकरियों वाला तारफ क्यों है, मिराज वाला कराना। वो डिग्री बता जो बुखारी ने लिखी है, मावा का अज़िल्लुहु अलल अर्द कत्तो, जिनका साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा, लम यहतलिम कत्तो, जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ, लम यतसाउ कत्तो, जिनको कभी जमाई नहीं आई, लम यकालिहि ज़ुबाब कत्तो, जिनके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जिस्म तो जिस्म है, हुजूर के बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी, हुजूर के तो लिबास पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। काना यंजुरु मिन वराइहि कमा यंजुरु मिन अमामिहि, जैसे आगे देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। हाँ हाँ, बैठे नीचे होते थे। इदा जलसा बैन कौमिन कानत कतिफा आला मिनहु, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते थे। हाँ हाँ, उनका तारुफ क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जी उनका तारुफ क्या है, यासीन वल कुरआनिल हकीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरआन तरतीला। ये तार मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जाने का तज़किरा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आने का तज़किरा वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा वस्समाइ वत्तारिक व मा अदराका मत्तारिक अन्नज्मु साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये तारुफ कराना है तो इस तरह करा, उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाए, बात करें तो फूल झड़ने लग जाए, मुस्कुराएं तो जन्नत में चलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की नजाकत से गुंचे चटकना जानते हैं, जिनका जाना इल्लाह है, रहना अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर तारुफ कराना है तो ऐसे करा, जो बरेली शरीफ से पूछो तारुफ क्या है, सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, हुजूर नूरुल साहबजादा नूरुल आरिफीन साहब मौजूद हैं, शमसुल आरिफीन साहब मौजूद हैं, हुजूर किबला सय्यदी मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौजूद हैं। बरेली शरीफ से पूछो तारुफ क्या है, तो वक्त नहीं वरना मैं सारा कराता, लेकिन बरेली शरीफ से पूछा तो कहा सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी न उतराते ये हैं, हिलती नींद जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरत अदा तक किसकी रिसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मुअत्ती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में, शादी शादी रिचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे, क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं। फैज जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़े रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदू को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, मां जब इकलौते को छोड़े आ कहते बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कादर कुल के नाइबे अकबर कुन का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर
اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں, سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں, جن کو چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں, جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. واہ واہ واہ, بریلی شریف. میں نے کہا اعلی حضرت اعلی حضرت, لیکن مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے اگر میں خیال میں بھی کوئی بات کروں, لیکن مجھے شرم آتی ہے, لیکن مجبور ہوں. لیکن غریب تھے تو اعلی حضرت, سائیکل تھی تو اعلی حضرت, گاڑی تھی تو اعلی حضرت, کوٹھی نہیں تو اعلی حضرت, باہر نہیں گئے تو اعلی حضرت, اندر ہی تو اعلی حضرت, مفادات نہیں تو اعلی حضرت, ان سے رشتہ داری نہیں تو اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت, غریب تھے تو اعلی حضرت. اب کون اعلی حضرت؟ بتاؤں کون اعلی حضرت؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا. اعلی حضرت, اوے اعلی حضرت کو وہی اعلی مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلی, جس کا باپ بھی اعلی. یار ایسے نہیں, اگر اعلی حضرت کا نام لینا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اعلی حضرت کون ہے. میں بتا دوں, ایک نام, ایک تاریخ, ایک حقیقت, ایک صداقت, ناقابل تردید سچائی, افاقیت سے عبارت, محسن ملت اسلامیہ, نامور فقی, عظیم المرتبت محدث, جلیل القدر عالم دین, زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والے مدبر, رفیع المرتبت مفسر قرآن, جلیل القدر عالم دین, سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید, چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیتاج بادشاہ, وقت کا رومی, وقت کا رازی, وقت کا غزالی, وقت کا جامی, وقت کا وہ عاشق رسول, اللہ نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و کعب کی روایات زندہ کرنے والا, وہ مرد حریت, دو قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جدوجہد کرنے والا, وہ مجاہد اسلام, قادنیت, خارجیت, رافضیت, سب کے لیے سیف برہانی, گستاخان رسول کے قصر باطل کو اپنے نعرے لاہوتی سے زمین گبوس کرنے والا, وہ فقیہ یگانہ. اوے شادی کے قدموں میں بیٹھے ہو, نسبتوں والے بیٹھے ہو, اگر یہاں بات سمجھ نہیں آنی تو کب آنی ہے؟ آپ کے مرشد خود فرماتے ہیں, صدیقی صاحب کے بلا کہ آل رسول مار حروی فرماتے ہیں, خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا اے آل رسول مار حروی, میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا, تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا. آپ ایسے نہیں بولنا, ڈٹ کے بولو, عشق و محبت, عشق و محبت. یہ جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ادنا ہے یا کسی ادنا کو مالتے ہیں؟ آلہ والے ہو ہاتھ اٹھاؤ, عشق و محبت, عشق و محبت, علم و حکمت, علم و حکمت. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, لوگ تانا زن تھے علم سجد ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و بے پاس سمجھا گیا, یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتوا تھا شرک کا. ایک دن مسجد کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا, صورت تسکی کی نکلی دل سیماب سے, اچانک ایک کرن پھوٹی چرخ پہ مہتاب سے, اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا, پھول تو پھول خاروں کو بھی گلے تر کر دیا. فقہائے عالم آپ کی بلائے لیتے ہیں. اور میں ایک اور جملہ کہہ کر, بات تو بہت لمبی ہے, اعلی حضرت کی بات کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ بات ہی نہیں ختم ہو سکتی. ہائے 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 ہائے, اعلی حضرت ایک لاکھ, 100 نہیں, 1 لاکھ سے زیادہ بندہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے. آپ پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. آپ پر مقالے لکھنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں, آگے پہنچ چکی ہے. اور یہ قافلہ رکا نہیں, اندھیرا چھٹتا جاتا ہے, اجالا ہوتا جاتا ہے, احمد رضا تیرا بول بالا ہوتا جاتا. اس کی وجہ کیا لکھی ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. بڑے صغیر کے اندر 2 ہستیوں نے, ایک ایمان پر اسلام پر وقت آیا, ایک وقت ایمان پہ وقت آیا, 2 ہستیوں نے کردار ادا کیا. باقی بھی ہستیاں سبحان اللہ, لیکن بیماری کے لیے جو علاج اللہ بھیجتا ہے, اللہ نے ان بیماریوں کے لیے علاج بھیجا.
اسلام پر حملہ ہوا اکبر کے دور میں تو ان کا نام بھی احمد، اور بڑے صغیر میں ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کا نام بھی احمد. وہ سرہندی ہیں، یہ رضا ہیں. اور میرا ایمان ہے یار، میں یہ صرف گمان نہیں، ایمان ہے کہ جب تک مسجدوں میں اذان ہوتی رہے گی مجدد صاحب کی قبر. اور دوسرا جملہ سن لو، اگر سمجھ آئی تو پھر بول پڑنا. جب تک درود و سلام کی آواز دنیا میں آتی رہے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلی حضرت کی روح کو ٹھنڈ پہنچتی رہے گی. ہائے ہائے. میں چاہتا تو تھا کہ میں اور بھی تعارف کروں، ہدایت کے بخشش تقریباً مجھے زبانی یاد ہے، تقریباً ساری تو نہیں لیکن تقریباً یہ کہہ لو 65 70 80 75% نا حفظ میں کر رہا ہوں، ابھی جاری ہے فیض. اور میں جب بھی پڑھتا ہوں نا، میں اعلیٰ حضرت کی روح کو نا فاتحہ پڑھتا ہوں. اور طلباء بیٹھے ہیں، آپ جب بھی کتابیں پڑھیں نا، جب بھی پڑھیں، جس مصنف کی آپ کتاب پڑھیں، ہر ایک کی تو پڑھنی بھی نہیں نا چاہیے، جس کی پڑھیں پہلے ان کی فاتحہ پڑھیں. لفظ بولیں گے بابا یہ ہے، لفظ بولیں گے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کیونکہ روح کی توجہ ہو جائے گی. اور جب قرآن پڑھیں تو پھر کیا کریں؟ یہ سادات کا فیض ہے. قرآن پڑھیں تو کیا کریں؟ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھیں تو 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سینے پہ پھونک کے توجہ سرکار کی طرف کر کے کہ حضور اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں اور میرا سینہ روشن کیجئے. فرمایا پھر قرآن کے لفظوں سے نور مصطفیٰ سینے میں آئے گا. لیکن میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. جب تعارف ایسا ہوتا ہے نا، اس تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوتا جو سیرت النبی کانفرنس میں تعارف ہوتا ہے، اس تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوتی. اور اگر جملہ آپ قدر کریں تو میں بولوں کیونکہ قدر والے لوگ ہیں جی. اس تعارف سے جو میلاد میں تعارف ہوتا ہے، اس تعارف سے پھر غازی علم الدین پیدا ہوتے ہیں. محبت بڑھتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ اور اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میلاد شریف کا یہ فائدہ ہے کہ محبت ہوتی ہے. اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہائے ہائے، یہ لمبا مسئلہ ہے، ڈونگا ہے، لیکن اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. میں صرف اشارہ کروں گا، جتنی بیماریاں ہیں عقیدے کی، وہ ساری محبت نہ ہونے یا کمی کی وجہ سے ہیں. اسے کھولی، اس کتاب کو کھولیے گا جا کے. جتنی عقیدے کی بیماریاں یا عمل کی بیماریاں ہیں، وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے یا کمی ہونے کی وجہ سے. عمل کی خرابی بھی تب ہی ہے، وہ اتنی محبت نہیں تو تب ہی ہے نا. محبت کوئی نہیں تو نعرے لاندا صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں. میں ادھر حضرت پیر صاحب کے مزار کے قریب بھی جو شمع جلائی ہے، حضرت کو پتا ہے کہ ہم ادھر بھی روشنی یہی دے کے آئے ہیں کہ یہ نس نس بولے نبی نبی نبی، نس نس بولے نبی نبی. تو محبت کی کمی ہے کہ نماز کبھی کبھی. اور اگر سچی محبت ہو، خدا کی قسم، آج یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ بد عقیدگی کیا ہے بھلا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے بد عقیدگی کیا ہے؟ ابھی بیان شروع ہوا ہے. ویسے اب میں نے عقیدے پہ بات کرنی تھی، لیکن اب وقت. حضرت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے کچھ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اب توجہ کرو جو میں بات کرنے لگا ہوں. بیماری کیا ہے؟ عقیدہ. یا حضور کی گستاخی، یا حضور کے والدین کی، یا حضور کی ازواج کی، یا حضور کی اصحاب کی، یا حضور کی اولاد کی، یا ولیوں کی بے ادبی گستاخی. یہ بد عقیدگی ہے. ایسے ہی ہے. تو جب محبت سچی آ جائے تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے. سچی محبت تو ماں باپ تو بڑی دور کی بات ہے، صاحب اولاد وہ تو سیٹیں بڑی ہیں. سچی محبت ہو تو مدینے کی گلی کا کتا بھی سونا لگتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دیکھا نا، محدث علی پوری دیکھا کتے کی ٹانگ زخمی ہے تو آپ نے پگ کھولی پھاڑی مدینے شریف میں
तो किसी ने पूछा शाह जी ये कुत्ता है ते तुसी सैयद ते पग बन्नी है ते आप रो पे ते आपने फरमाया तेन कुत्ता नजर आया गली नहीं नजर आई। ये सच्ची मोहब्बत है। तो जब सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो फिर आला हजरत फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत हो तो हुजूर के लिबास को भी मिट्टी लगी हो तो फिर ये नहीं कहते गंदा है। ये जुमला उलमा के लिए दुआ देंगे। आला हजरत फरमाते हैं कपड़े को लग जाए मट्टी, फतवा रज़विया शरीफ में, हुजूर के लिबास को मट्टी लग जाए तो फिर कहते हैं गंदा नहीं हुआ। ये नहीं कहते गंदा हुआ मैला हो गया है। हुजूर क्या कहते हैं? फरमाते हैं खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अकदस में पनाह ले रखी। ये सच्चे मोहब्बत है। और जब सच्ची मोहब्बत आ जाती है कि भला तो फिर अलिफ से लेकर या तक जितने यार हैं, नहीं समझ आई? अलिफ को भी सुन्नी मानता है, या को भी मानता है। अलिफ को भी सुन्नी मानता है, या को भी, और हर अलिफ से लेकर या तक सबको मानता है। इसीलिए तो कहता है हर ना सहाबिये नबी। नहीं यार, नहीं यार, तो गल है। शाह साहब बैठे हों, सदात बैठे हों, उलमा बैठे हों और आपके हाथ ना उठें, ये तो जन्नती लोगों की निशानी है ये नारा लगाना। तो जन्नती सोच क्या है? हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना का तर्जुमा है हर सहाबिये नबी। मैं क्या अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत मुआविया की या तक। मुझे शाह साहब से ज्यादा प्यार क्यों है? सच्ची बात है। जब पहली मर्तबा में आया ना तो टाइम हुआ तो मैं थोड़ा सा ना था यार भी जाना है तो पता नहीं आज सदात का या उलिया के मज़ारात पर थोड़े से मसाइल भी हैं तो पता नहीं अकीदे के एतबार से हाय 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 इधर आके पता चला हाय ये किसी काली हवेली वाले नहीं, ये बरेली वाले हैं। नहीं समझ आई? हवेली हो सकता है, हवेली 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 हवेली। और मैं क्या ना हवेली ना हवेलियां, हवेली नहीं बरेली। हाँ, डट के रहो, अकीदे पे पक्के रहो। शाह साहब अकीदे के एतबार से कुतुबियत का मकाम अदा कर रहे, अल्लाह का फजल है। इलाके के अंदर अल्लाह का फजल है। हम मुतमिन है कि नजरिए के एतबार से क्या बात है। जर्रा भी मीम में मैं राती चकवाल हजरत शाह जी की गल की है। मैं क्या भाई सरकार ने सब तू पहला इस उम्मत में जिस बंदे को सैयद कहा है वो कौन है? इस उम्मत में सरकार ने जिसको सैयद कहा है वो कौन है? इमाम हसन इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। और अगर तर्जमा करूं कर दूं बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा दुआ देंगे। इब्नी हाजा सैयद का मतलब है ये मेरे शाहजी हैं, ये शाहजी हैं। तो शाहजी क्या करेंगे? सुलह कराएंगे बैन अल मुस्लिमीन। वो दो जमातें जिनमें सुलह करेंगे, मुस्लिमीन जी, बरेली हवेली नहीं। सरकार को नफाक नहीं नजर आता था, मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल किया तो फरमाया सुलह कराएंगे। और अब मैं इसके बाद तकरीर बंद करने लगा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहूंगा और अकीदे पर आपने डट के पहरा देना है। हुजूर ने फरमाया ये शाह जी हैं जो सुलह कराएंगे। पूरी तवज्जो है? पूरी है? ये शाह जी हैं जो सुलह कराएंगे। फिर शाह जी ने सुलह कराई कि नहीं? मैं कहता हूं बड़े शाह जी ने सुलह कर ली तो छोटे छोटे शाह जी को क्या मसला है? ओए गल सुनो, ए तुहाडे बेड़ा महला हाजी साहब दे होण 6 पुत्तर ते जिले 6 पुत्तर होण हाजी साहब दे तो कोई मसला हो जाए
تے حاجی صاحب راتی جا کے صلح کرن یہ نہیں وسیع تر مفاد واسطے اللہ دی رضا واسطے صلح کرون حاجی صاحب کرون صلح تے 6 پترن تے ایک دو پترن دین نہیں 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 اسے نہیں کرنی تے بیڑا ملا آکھے گا چبل نہ مارو ابا جی نے صلح کر لی ہے تانوں کی مسئلہ اور ایک بات یاد رکھو اعلی حضرت کا نظریہ بریلی شریف کے فیضان سید صحیح العقیدہ ہو عمل میں کمی ہو جاتی ہے عمل کا مسئلہ نہیں عقیدے کا مسئلہ نہ ہو حد کفر تک نہ پہنچاؤ تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ سید کا ادب واجب ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو صحیح العقیدہ سید ہے اس کی بے ادبی کرنے والا بریلی شریف کا نظریہ ہے وہ کتے سے بدتر ہے میں ابھی وہ خوشبو والی بات نہیں کرنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں کہ پالکی سے نیچے اتارا تو کیوں اتارا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے لیکن بتایا کس نے تھا کس نے بتایا تھا پالکی کیوں اتری تھی تمہیں اعلی حضرت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوں تو اعلی حضرت نظر نہیں ہم دے سید زادے کی بے ادبی ایک نظریہ یہ ہے کہ کفر بھی ہے کفر تک لے جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن بد عقیدہ